یہ 1969 کے جون کا گرم خو مہینہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی بیٹی بے نظیر کے ہمراہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ دہکتے ہوئے سورج کے نیچے قبروں کا سکوت ہے۔ اچانک باپ نے بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، تم بہت دور امریکہ جا رہی ہو۔ تم بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھو گی جو تمہیں حیران کر دیں گی۔ تم بہت سی ایسی جگہوں کا سفر کرو گی جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، لیکن یاد رکھو آخرکار تمہیں یہیں لوٹنا ہوگا۔ آج ایک مدت بعد گڑی خدا بخش آیا ہوں۔ آج بھی آسمان پر سورج دہک رہا ہے، لیکن اب بھٹو خاندان کی قبروں پر ایک خوبصورت مزار تعمیر ہو چکا ہے۔ یہ سائبان قبروں کو موسموں کی شدت سے بچاتا ہے۔ اس سائبان کی بھی ایک کہانی ہے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا۔ نصرت بھٹو اور بے نظیر کو آخری ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ یہ ایک عجیب ملاقات تھی، جہاں کال کوٹڑی کا دروازہ بند رہا۔ صرف سلاخوں کے آر پار باتیں ہوئی۔ بھٹو صاحب نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا اور کہا، آج رات پھانسی کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ میں اپنے پرکھوں کی سرزمین لاڑکانہ چلا جاؤں گا اور وہاں کی دھرتی خوشبوؤں اور ہواؤں کا حصہ بن جاؤں گا اور وہاں کی دیو مالائی داستانوں کے کرداروں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بھٹو صاحب رکے اور کہنے لگے، لاڑکانہ میں تو آج کل بہت گرمی ہوگی۔ بے نظیر کو آنے والی خوفناک حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا۔ انہوں نے آنسوؤں سے رندی ہوئی آواز میں وعدہ کیا، پاپا میں آپ کی قبر پر سائے کے لیے سائبان بناؤں گی۔ بیٹی نے والد سے کیا ہوا وعدہ خوب نبھایا۔ اس مزار کے قریب ایک سکول ہے۔ یہ چھٹی کا دن ہے۔ سکول کے لان میں 2 چارپائیاں اور کچھ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں بھی ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ میرے علاوہ اس گاؤں کے کچھ لوگ اور کچھ اہل سخن بیٹھے ہیں۔ انہی لوگوں میں موجود گڑی خدا بخش کے شاعر منظور علی منگی نے بتایا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ انہیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ وہ بھٹو صاحب کے جنازے میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس نے دوسرے لوگوں کے ہمراہ بھٹو صاحب کا چہرہ بھی دیکھا تھا۔ اسے اب تک یاد ہے کہ ان کے چہرے پر زردی تھی اور اسے یوں لگا جیسے ان کا جسم سکڑ گیا ہو۔ بھٹو صاحب نے پھانسی سے 10 روز پہلے احتجاجاً کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ جسم کی لاغری کا یہ عالم تھا کہ کال کوٹڑی سے پھانسی گھاٹ تک چل کر جانا محال ہو گیا۔ اس لیے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر پھانسی گھاٹ لے جایا گیا۔ ایک کال کوٹڑی جس کا سائز 7 بائی 10 فٹ تھا، بھٹو کی کل کائنات تھی۔ آخری 10 روز کال کوٹڑی میں چارپائی بھی نہیں تھی، فرش پر گدا ہی ان کا بچھونا تھا۔ زندگی میں بھی کیسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اس تنگ و تاریخ کوٹڑی کا مکین وہی شخص تھا جس کے خاندان کی وسیع جاگیریں تھیں۔ کہتے ہیں چارلس نیپیر، جس نے 1843 کو سندھ کو فتح کیا تھا، سندھ کے دورے پر تھا اور وقفے وقفے سے اپنے ہمراہوں سے پوچھتا تھا، یہ زمینیں کس کی ہیں؟ ہر بار اسے جواب ملتا تھا، بھٹو خاندان کی۔ تنگ آ کر اس نے کہا کہ میں سونے لگا ہوں، جب بھٹو خاندان کی زمینیں ختم ہوں تو مجھے جگا دینا۔ کچھ دیر سونے کے بعد وہ جاگا اور پوچھا کہ یہ زمینیں کس کی ہیں، تو اسے جواب ملا، بھٹو خاندان کی۔ اور اب دنیا کی وسعتیں سمٹ کر 7 بائی 10 فٹ کی کال کوٹڑی تک محدود ہو گئی تھی۔ ہم اسکول کے لان سے اٹھ کر پیدل مزار کی طرف چل دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ دد کے رشتے سے بندھے مزار کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم صدر دروازے میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارتے ہیں اور مزار کی وسیع عمارت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مزار کے اندر گلاب کے پھولوں کی مہک بسی ہے۔ بھٹو صاحب کی لحد پر گلاب کے پھولوں کی سرخ پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں۔ مجھے بھٹو صاحب کا آبائی گھر المرتضیٰ یاد آ گیا، جس کے وسیع لان میں تا حد نظر گلاب کے پھولوں کے تختے تھے۔ گلاب کی بے شمار اقسام یہاں موجود تھیں۔ بھٹو صاحب جب کسی دورے پر جاتے تو واپسی پر گلاب کی ایک نئی قسم لے کر آتے تھے۔ ان کا پسندیدہ پھول نیلے رنگ کا گلاب تھا۔ بہار کے موسم میں المرتضیٰ بہار کے رنگوں اور خوشبوؤں سے بھر جاتا۔ خوشبوؤں میں انہیں شالیمار کلون پسند تھا۔ پھانسی سے 1 روز پہلے اپنی آخری ملاقات میں بھٹو صاحب نے ساری کتابیں، رسالے اور سگار کا پیکٹ بے نظیر کے حوالے کر دیے۔ صرف ایک سگار اور شالیمار کلون اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ جیل کی کال کوٹڑی میں تنہا بیٹھے بھٹو صاحب کی آنکھوں میں بیتے ہوئے دنوں کے عکس روشن ہونے لگے۔
المرتضیٰ کا وسیع و عریض گھر، جہاں بھٹو 5 جنوری 1928 کو پیدا ہوئے۔ 9 سال کی عمر تک انہیں کسی سکول نہ بھیجا گیا۔ سکول کا آغاز ممبئی میں کیتھیڈرل سکول سے ہوا۔ بھٹو کو یاد آیا کیسے قائد اعظم محمد علی جناح مسلم نوجوانوں کے ہیرو بن گئے تھے۔ یہی اپریل کا مہینہ تھا اور 1943 کا سال، جب نوجوان بھٹو نے اپنے قائد کو خط لکھا، جس میں قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد لکھا کہ اسکول میں زیر تعلیم ہونے کی وجہ سے عرض پاک کے حصول کے لیے اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ نوجوان بھٹو کے لیے وہ دن حیرت اور فخر کا تھا جب اس کے محبوب قائد نے اس کے خط کا جواب دیا تھا۔ کال کوشڑی میں انہیں وہ دن بھی یاد آئے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی برکلی یونیورسٹی اور پھر انگلستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی گئے۔ انہیں 1951 کا سال یاد آیا جب ان کی شادی نصرت بھٹو سے ہوئی، جو سیاسی سفر میں ان کی رفیق رہیں۔ 1957 میں وہ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ جانے والے وفد کے کم عمر ترین رکن تھے، اور پھر 20 دسمبر 1971 کا دن جب یحییٰ خان سے اقتدار بھٹو صاحب کو منتقل ہوا۔ بھٹو صاحب کو وہ شاداب لمحے یاد آئے جب مشکل حالات میں انہیں کامیابیاں ملیں۔ بھارت سے 90,000 قیدیوں کی پاکستان واپسی، 1973 کا متفقہ آئین، ایٹمی پروگرام کا آغاز، اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد اور پھر قتل کا عدالتی مقدمہ اور فیصلہ۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک انتہائی غیر خوشکن باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ پرانے دنوں کو یاد کرتے کرتے بھٹو صاحب کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور پھر وہ فرش پہ بچھے گدے پر دراز ہو گئے۔ اگلی صبح سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بے نظیر بھٹو کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے جیل کا ایک کرندہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھٹو صاحب کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے آخری بار پہنے تھے۔ بیٹی کو صورتحال سمجھ آ گئی۔ انہوں نے اپنے والد کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ کپڑوں سے شالیمار کلون کی وہی منوس خوشبو آ رہی تھی۔ جیل کے کرندے نے بتایا کہ تدفین گڑی خدا بخش کے قبرستان میں ہوگی، جس میں آپ شرکت نہیں کر سکتی۔ ملک بھر میں ایک سکتے کا عالم تھا۔